چیپٹر 17 مغازی موسیٰ بن عقبہ سے قصہ بدر کی تفصیل، جس کو اہل علم نے اصح المغازی قرار دیا ہے۔ قصہ مذکور میں سے جو کچھ باقی رہ گیا ہے اس میں سے ہم متفرق احادیث میں ذکر کر چکے ہیں۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین محمد بن حسین قطان نے، اور وہ کہتے ہیں ان کو حدیث بیان کی۔ مالک سے جب مغازی کے بارے میں پوچھا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے آپ اجل صالح موسیٰ بن عتبہ کی مغازی کو لازم پکڑ لیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے عاتقہ بنت عبد المطلب کا خواب اور ابو جہل کا بنو ہاشم کو سلام کرنا۔ ہم نے خبر دی ابو الحسین بن فضل قطانی نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی اسماعیل بن ابراہیم بن عقبہ نے اپنے چچا موسیٰ بن عتبہ سے، اور ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ابن حضرمی کے قتل کے بعد 2 ماہ ٹھہرے رہے تھے۔ اس کے بعد ابو سفیان بن حرب شام کے ملک سے ایک قافلے کے ساتھ آئے تھے۔ اس کے ساتھ 70 سوار تھے قریش کے تمام قبائل میں سے، ان میں مخرمہ بن نوفل تھے اور عمرو بن العاص تھے۔ وہ لوگ شام میں تاجر تھے اور ان کے ساتھ اہل مکہ کے خزانے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کا قافلہ 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا، اور قریش میں سے جس کسی کے پاس بھی ایک اوقیہ تھا یا اس سے اوپر، انہوں نے اسے ابو سفیان کے پاس بھیج دیا تھا، مگر حویتیب بن عبد العزیٰ اسی وجہ سے وہ بدر میں آنے سے بھی پیچھے رہ گیا تھا اور بدر میں پہنچنے سے لہٰذا وہاں نہیں پہنچے تھے۔ لوگوں نے اس بات کو رسول اللہ سے ذکر کیا اور آپ کے اصحاب سے۔ تحقیق اس سے قبل ان کے درمیان حرب واقع ہو چکی تھی، اور ابن الحضرمی کا قتل بھی اور 2 آدمیوں کا اسیر ہونا بھی، یعنی عثمان اور حکم کا۔ جب حضور کے سامنے ابو سفیان کے قافلے کا ذکر کیا گیا، عدی بن ابو الزبا انصاری ان کو بھیجا۔ اصل میں وہ جہینیہ میں سے تھے، اور لبسبس کو یعنی ابن عمرو کو قافلے کی طرف اس کی نگرانی اور جاسوسی کرنے کے لیے وہ دونوں چل کر جہینیہ کے ایک قبیلے تک آئے جو ساحل سمندر کے قریب تھا۔ ان لوگوں نے اس قبیلے والوں سے پوچھا قافلے کے بارے میں اور قریش کی تجارت کے بارے میں۔ انہوں نے ان کو قافلے والوں کی خبر بتائی۔ یہ لوگ رسول اللہ کے پاس واپس لوٹ آئے اور ان کو خبر دی، اور دونوں نے مسلمانوں کے قافلے کو لوٹنے کے لیے نکلنے کے لیے کہا۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا، اور ابو سفیان جہینیوں کے پاس آئے اور رسول اللہ سے اور آپ کے اصحاب سے خوفزدہ تھے۔ اس قبیلے والوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں محسوس کر لیا تھا۔ انہوں نے ابو سفیان کو خبر دی اور دوسروں کی خبر بھی بتا دی کہ عدی بن ابو الرباح اور لبسبس آئے تھے جاسوسی کرنے کے لیے، اور اشارہ کیا ان کے اونٹ بٹھانے کی جگہ کی طرف۔ ابو سفیان نے کہا کہ ان 2 آدمیوں کے اونٹوں کی مینگنیاں اٹھا کر لاؤ۔ اس نے ان کو توڑا تو اس کے اندر سے کھجور کی گٹھلی نکلی۔ اس نے کہا یہ تو یثرب کا چارہ کھائے ہوئے اونٹ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ محمد اور اس کے اصحاب کے بھیجے ہوئے جاسوس تھے۔ چنانچہ وہ لوگ تیزی سے روانہ ہو گئے، ڈر رہے تھے تلاش سے، اور ابو سفیان نے ایک آدمی کو قریش کے پاس مکے بھیجا۔ وہ بنو غفار میں سے تھا، نام اس کا زمزم بن عمرو تھا۔ اس کو پیغام دیا کہ تم لوگ مکے سے نکلو اور اپنے قافلے کی حفاظت کرو محمد سے اور اس کے اصحاب سے۔ اس لیے محمد نے تعریض کرنے کے لیے اپنے اصحاب کو بھیج دیا ہے۔ ادھر رسول اللہ کی پھپھی عاتقہ بنت عبد المطلب مکے میں مقیم تھی۔ وہ اپنے بھائی عباس بن عبد المطلب کے ساتھ رہتی تھی۔ اس نے بدر کے واقعے سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا، اور مکے والوں کے پاس زمزم غفاری کے آنے سے پہلے وہ اس خواب سے ڈر گئی تھی۔ اس نے اپنے بھائی عباس بن عبد المطلب کو بلایا۔ اسی رات عباس ان کے پاس آئے تو اس نے بتایا کہ میں نے آج رات ایک خواب عجیب دیکھا ہے جس سے میں ڈر گئی ہوں، اور میں تیری قوم کی ہلاکت کا خوف کر رہی ہوں۔ اس کے بعد سے اس نے پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں وہ خواب تیرے سامنے ہرگز بیان نہیں کروں گی۔ تم پہلے مجھ سے وعدہ کرو کہ تم وہ خواب کسی کو نہیں بتاؤ گے، کیونکہ اگر قریش سن لیں گے تو وہ تجھے ایذا پہنچائیں گے اور ہمیں ایسی ایسی باتیں سنائیں گے جو ہم پسند نہیں کرتے۔ چنانچہ عباس نے بہن کے ساتھ عہد کر لیا۔ عاتقہ نے بتایا کہ میں نے اونٹ پر سوار شخص کو دیکھا ہے جو مکے کی بالائی جانب سے اپنی سواری پر آیا ہے، اور وہ بلند آواز سے چیخ رہا ہے، اے آل غدر، 2 یا 3 راتوں کے اندر یہاں سے نکلو۔ وہ چیختا ہوا چلا آ رہا ہے حتیٰ کہ وہ اپنی سواری سمیت مسجد الحرام میں داخل ہو گیا، اور اس نے مسجد میں 3 بار چیخ ماری جس سے لوگ اس کی طرف بھاگ رہے ہیں، مرد بھی، عورتیں بھی، تو بچے بھی، اور لوگ انتہائی شدید خوفزدہ ہو کر اس کی طرف
بھاگ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کی شبیہ دیکھی جب کہ وہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اس نے 3 چیخیں ماری ہیں اور اس نے یہی بات کہی ہے، یا آل غدر یا آل مجرد، 2 یا 3 راتوں میں نکلو، یہاں تک کہ اس نے یہ اعلان ان سب لوگوں کو سنا دیا ہے جو مکے کے دونوں کے درمیان رہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ایک عظیم پہاڑ یا چٹان کی طرف متوجہ ہوا ہے اور اس نے اس کو اس کی جڑ سے اکھاڑ دیا ہے، پھر اس کو اس نے اہل مکہ کے اوپر چھوڑ دیا ہے، اور وہ چٹان اس طرح ان پر آئی ہے کہ اس میں شدید حبس ہے، حتیٰ کہ جب وہ نیچے پہاڑ کی جڑ کے پاس پہنچی تو وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے، اور وہ اس طرح گری ہے کہ مکے کا کوئی کچا پکا گھر اس سے نہیں بچ سکا، اور ہر گھر پر گر کر اس کے اندر چلی گئی ہے، جس سے ہر گھر تباہ ہو گیا۔ عباس، میں تیری قوم پر ڈر رہی ہوں۔ چنانچہ عباس کا بہن کا خواب سن کر خود بھی انتہائی خوف زدہ ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس کے ہاں سے روانہ ہوتے ہیں اور ولید بن عتبہ بن ربیعہ سے اسی رات کے آخری حصے میں ملتے ہیں۔ کیونکہ ولید عباس کے گہرے دوست تھے، انہوں نے ان کے سامنے اپنی بہن عاتکہ کا خواب بیان کر دیا اور اسے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ کسی کو بتانا نہیں، مگر وہ ولید نے یہ خواب اپنے والد عتبہ کو بتا دیا اور عتبہ نے اپنے بھائی شیبہ کو بتا دیا۔ اس طرح بات پھیل گئی اور ابو جہل بن ہشام تک پہنچ گئی، اس نے تو پورے مکے میں پھیلا دی۔ صبح ہوئی تو عباس بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، انہوں نے مسجد میں ابو جہل کو اور عتبہ، شیبہ بن ربیعہ کو، امیہ بن خلف، زمع بن اسود کو اور ابو البختری کو قریش کی ایک جماعت کے ساتھ مسجد میں دیکھا جو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ عباس نے جب ان کو دیکھا تو ابو جہل نے اس کو آواز دی، اے ابو الفضل، جب تم اپنا طواف پورا کر لو تو ذرا ہمارے پاس آنا۔ وہ آئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ ابو جہل نے پوچھا کہ خیریت ہے؟ عاتکہ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ عباس نے کہا کہ کچھ نہیں دیکھا۔ ابو جہل نے اس سے کہا، سنو اے بنی ہاشم، کیا تم مردوں کے جھوٹ سے سیر نہیں ہوئے کہ اب تم ہمارے پاس عورتوں کے جھوٹ بھی لے کر آ گئے ہو؟ ہماری تمہاری مثال مقابلے میں دوڑنے والے 2 گھوڑوں جیسی ہے۔ ہم لوگ ایک دوسرے سے مجد اور شرافت میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہتے ہیں۔ ایک مدت سے جو اب مقابلے میں سوار برابر ہو گئے تو آپ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم میں سے نبی ہے۔ اب باقی کوئی شے نہیں رہ گئی تھی سوائے اس کے کہ تم یہ کہو کہ ہم میں سے نبیہ بھی ہو گئی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ قریش کے اندر کوئی ایسا گھر نہ ہو جو تم لوگوں سے بڑا جھوٹا ہو، مرد بھی تو عورتیں بھی، اور اس کو سخت ایذا پہنچے گی۔ ابو جہل نے مزید یہ کہا کہ عاتکہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس سوار نے یہ کہا ہے کہ 2-3 راتوں کے اندر یہاں سے نکلو، اگر یہ 3 دن خیریت سے گزر جاتے ہیں تو قریش تمہارے جھوٹ کو اچھی طرح جان لیں گے، اور ہم لوگ ایک ثبوت لکھ رکھیں گے کہ تم لوگ پورے اہل عرب سے زیادہ جھوٹے ہو، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ کیا تم لوگ اے بنی قصہ اس پر راضی نہیں ہو سکتے کہ تم لوگ لے گئے ہو حجابہ، ندوہ، سقایا، لوا، افادہ، یہ سارے منصب تمہارے پاس ہیں، پھر بھی تم نے یہ دعویٰ کر ڈالا ہے تم میں نبی بھی ہے، تم اپنا نبی بھی ہمارے سامنے لے آئے ہو۔ عباس نے جواب دیا کہ اے ابو جہل، تم ایسی باتوں سے باز نہیں آؤ گے، بے شک جھوٹ تیرے اندر ہے اور تیرے گھر والوں کے اندر ہے۔ وہاں پر جو لوگ ان دونوں کی باتیں سن رہے تھے انہوں نے کہا، اے ابو الفضل، آپ بڑے جاہل اور جھوٹ گھڑنے والے ہیں۔ اور عباس نے عاتکہ کا جو خواب افشا کر دیا تھا اس سے انہیں شدید اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ جب تیسرے دن کی شام ہونے لگی جیسے عاتکہ نے خواب میں دیکھا تھا تو واقعی مکے والوں کے پاس وہ سوار آ گیا جس کو ابو سفیان نے بھیجا تھا۔ وہ زمزم بن عمرو غفاری تھا۔ اس نے آ کر اس طرح چیخ ماری، اے آل غالب بن فہر، مکے سے جلدی نکلو، کیونکہ محمد اور اہل یثرب ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے کے لیے نکل چکے ہیں، لہٰذا اپنے قافلے کی حفاظت خود کرو۔ چنانچہ یہ سنتے ہی قریش انتہائی خوف زدہ ہو گئے اور عاتکہ کے خواب سے ڈرنے لگے۔ ادھر عباس نے کہا کہ تم لوگ تو یہی گمان کر رہے تھے کہ یہ خواب بس ایسے ہی ہے، بلکہ عاتکہ نے جھوٹ بکا ہے، لہٰذا وہ ہر مضبوط اور ہر کمزور سواری پر نکل کھڑے ہوئے۔ ادھر ابو جہل نے کہا کہ محمد یہ گمان کرتا ہے کہ وہ اس قافلے کو بھی ایسے ہی نقصان پہنچا لے گا جیسے اس نے مقام نخلا میں چھوٹے قافلے کو نقصان پہنچایا ہے۔ ان قریب اسے پتہ چل جائے گا کہ کیا ہم اپنے قافلے کی حفاظت کر سکتے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ وہ 950 جنگجو کے ساتھ نکلے، 100 گھوڑے ساتھ لیے۔ انہوں نے سب کو زبردستی ساتھ لیا، جو نہیں جانا چاہتا تھا اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ جو نہیں جانا چاہتا وہ محمد اور ان کے اصحاب کی بچت کر رہا ہے، نہ ہی انہوں نے کسی
مسلمان کو چھوڑا جس کے اسلام کو وہ جانتے تھے، اور بنی ہاشم کا تو بچہ بچہ ساتھ لے گئے۔ ہاں، مگر جس کے بارے میں ان کو یقین تھا وہ رہ گیا، باقی سب لوگ ان کے ساتھ گئے۔ کچھ لوگوں کو خصوصاً نظروں میں رکھ کر لے گئے تھے، ان میں سے عباس بن عبد المطلب، نوفل بن حارث، طالب بن ابو طالب، عقیل بن ابو طالب۔ اس پر طالب بن ابو طالب نے شعر کہا تھا۔ اہل مکہ روانہ ہوئے یہاں تک کہ وہ مقام جحفہ میں اترے رات کے ٹائم پانی سے سیر ہونے کے لیے۔ ان میں ایک آدمی تھا بنو المطلب بن عبد مناف میں سے، اس کا نام جہیم بن سلط بن مہزمہ تھا۔ چنانچہ جہیم نے اپنا سر رکھا تھا اور اس کی آنکھ لگی تھی کہ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کیا تم لوگوں نے ابھی ابھی گھوڑ سوار کو دیکھا ہے جو ابھی ابھی میرے پاس آ کر رکا ہے؟ انہوں نے نفی میں جواب دیا، تو دیوانہ ہے۔ اس نے بتایا کہ ابھی ابھی ایک سوار آ کر میرے پاس رکا ہے، اس نے کہا ہے کہ ابو جہل قتل ہو گیا ہے، عتبہ، شیبہ اور زمعہ، ابو البختری، امیہ بن خلف قتل ہو گئے ہیں۔ اس نے اسی طرح سارے اشراف کے نام گنوائے۔ اس کے اصحاب نے اس سے کہا، سوائے اس کے نہیں کہ تیرے ساتھ شیطان نے کھیل کیا ہے۔ جہیم کی یہ بات ابو جہل کو بتائی گئی تو اس نے کہا کہ تم لوگ میرے پاس بنو ہاشم کے جھوٹ کے ساتھ بنو المطلب کا جھوٹ ملا کر لے آئے ہو، ان قریب تم دیکھ لو گے کہ کون قتل ہوتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ سے قریش کے قافلے کا ذکر کیا گیا کہ شام کے ملک سے آ رہا ہے، اس میں ابو سفیان بن حرب ہے، مہزمہ بن نوفل ہے، عمرو بن العاص ہے اور قریش کی ایک جماعت ہے، لہٰذا رسول اللہ ان کی طرف نکلے۔ آپ روانہ ہو کر بدر کی طرف نکلے، بنو دینار راستے سے اور واپس لوٹے توشت الوداع سے۔ حضور جب روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ 300 آدمی تھے۔ ابن فلیح کی روایت کے مطابق 313 آدمی تھے۔ آپ کے کئی اصحاب آپ سے پیچھے رہ گئے تھے اور انتظار کر رہے تھے۔ یہ پہلا وقوعہ تھا اللہ نے جس کے اندر اسلام کو غلبہ عطا کیا تھا۔ حضور رمضان میں نکلے تھے مدینے سے اور آمد کے 18 ماہ بعد آپ کے ساتھ مسلمان تھے۔ وہ لوگ محض قافلے کو لوٹنے کے ارادے سے نکلے تھے بنو دینار کے پہاڑی راستے سے۔ مسلمانوں کے پاس کوئی مضبوط سواریاں بھی نہیں تھیں، اونٹنیوں پر سوار تھے، باری باری ان پر کئی لوگ سواری کرتے تھے، ایک ایک اونٹ پر۔ حضور کے ساتھ سوار کے ساتھ بیٹھنے والے لوگ حضرت علی، مرید بن ابو مرصد غنوہ تھے، حلیف حمزہ، یہ لوگ حضور کے ساتھ تھے۔ ان کے پاس صرف ایک اونٹ تھا۔ وہ لوگ مدینے سے روانہ ہوئے۔ جب مقام عرق طیبہ میں پہنچے تو انہیں ایک سوار ملا جو تہامہ کی طرف سے آ رہا تھا اور مسلمان گھوم رہے تھے، لہٰذا اتفاق سے اصحاب رسول کی ایک جماعت اس کے سامنے آ گئی۔ اصحاب رسول نے اس آدمی سے ابو سفیان کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ اس کو ان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ یہ لوگ جب اس کی خبر سے مایوس ہو گئے تو اس کو کہنے لگے کہ اچھا تم رسول اللہ پر سلام پڑھو۔ اس نے پوچھا کہ کیا تمہارے اندر اللہ کا رسول بھی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جی ہاں ہے۔ اس نے پوچھا کہ وہ تم میں سے کون ہے؟ صحابہ نے حضور کی طرف اشارہ کر کے اس کو بتایا کہ یہ ہیں۔ اس اعرابی نے حضور سے پوچھا، کیا آپ اللہ کے رسول ہیں جیسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ وہ کہنے لگا، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں جیسے آپ کا دعویٰ ہے تو پھر آپ مجھے بتا دیں کہ میری اس اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ چنانچہ انصار کا ایک آدمی ناراض ہو گیا۔ پھر بنی عبد الاشحل میں سے سلمہ بن سلامہ بن وقش کہتے تھے، اس نے اس دیہاتی سے کہا، تم خود اپنی اونٹنی پر پڑ گئے تھے لہٰذا وہ تم سے حاملہ ہوئی ہے۔ حضور نے اس بات کو ناپسند فرمایا جو سلمہ نے کہی تھی۔ جب حضور نے اس بات کو سنا کہ وہ فحش ترین بات ہے، حضور نے اس سے منہ پھیر لیا۔ اس کے بعد رسول اللہ روانہ ہو گئے۔ آپ کو وہاں کوئی خبر نہ مل سکی اور نہ ہی قریش کی ایک جماعت کے بارے میں کوئی علم ہو سکا، لہٰذا نبی کریم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، مجھے مشورہ دو ہمارے بارے میں اور ہماری روانگی کے بارے میں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں سب لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں زمین کی مسافت کے بارے میں۔ ہمیں خبر دی تھی عدی بن ابو ذؤبہ نے کہ قافلہ فلاں فلاں وادی میں تھا۔ ابن فلی نے اپنی روایت میں کہا، گویا کہ ہم اور خاص تم لوگ بدر کی طرف مقابلے میں دوڑنے والے گھوڑے ہیں۔ اس کے بعد پھر دونوں پہنچ گئے۔ کہتے ہیں پھر حضور نے فرمایا کہ مجھے مشورہ دو، تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا، یا رسول اللہ، یہ قریش ہیں، انہیں اللہ نے عزت دی ہے، اللہ کی قسم وہ ذلیل نہیں کیے گئے جب سے عزت دار ہوئے ہیں، اور نہ ہی وہ ایمان لائے ہیں جب سے انہوں نے کفر کیا ہے۔ اللہ کی قسم ضرور وہ لوگ آپ سے قتال کریں گے۔ چنانچہ آپ نے اس کے لیے تیاری کی اور نفری تیار کی۔ اب رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے مشورہ دو۔ مقداد بن عمرو نے کہا، اے بنو زہرہ میں شمار ہونے والے رسول، بے شک ہم لوگ آپ سے ایسے نہیں کہیں گے جیسے اصحاب موسیٰ نے ان سے کہا تھا، اذهب انت، جا تو اور تیرا رب جا کر
لڑ، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، بلکہ ہم تو کہیں گے کہ آپ جائیے اور جا کر لڑیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں لڑنے کے لیے۔ رسول اللہ نے فرمایا پھر بھی مجھے مشورہ دیں آپ لوگ۔ جب سعد بن معاذ نے دیکھا حضور کا کثرت کے ساتھ مشورہ طلب کرنا اپنے اصحاب سے اور وہ مشورہ دے رہے ہیں، پھر بھی آپ مشورہ مانگ رہے ہیں، تو سعد نے گمان کیا کہ آپ انصار سے بلوانا اور اقرار کروانا چاہتے ہیں احتیاط کے لیے کہ یہ کہیں ساتھ نہ چلیں آپ کے، یا جو چلیں تو صحیح مگر جو مالی منفعت دیگر معاملات جو آپ چاہتے ہیں اس کا ارادہ نہ کریں۔ لہٰذا سعد بن معاذ نے کہا یا رسول اللہ آپ ڈر رہے ہیں کہ شاید انصار آپ کی غمخواری کا ارادہ نہیں کریں گے یا اس کام کو اپنے اوپر لازم نہیں سمجھیں گے، مگر اس صورت میں کہ وہ دشمن کو اپنے گھروں میں سمجھیں اور اپنی اولادوں اور اپنی عورتوں میں سمجھیں، اور میں انصار کی طرف سے کہتا ہوں اور ان کی طرف سے جواب دیتا ہوں یا رسول اللہ آپ جائیے جہاں آپ چاہیں اور ملائیے رسی جس کی آپ چاہیں اور کاٹیے رسی جس کی آپ چاہیں، یعنی جس سے چاہیں تعلق جوڑ لیں، جس سے چاہیں توڑ دیں، ہمارے مال جتنا آپ چاہیں لے لیں، ہمیں جس قدر آپ چاہیں دے دیں، آپ جو ہم سے لے لیں گے وہ ہمیں زیادہ محبوب اور پیارا ہوگا اس سے جو آپ ہمارے لیے چھوڑیں گے، آپ ہمارے لیے جو حکم دیں گے ہمارا مشورہ اسی کے تابع ہوگا۔ اللہ کی قسم اگر آپ چلتے رہیں حتیٰ کہ آپ مقام برق میں پہنچ جائیں، غمد ذی یمن میں، تو ہم آپ کے ساتھ چلتے جائیں گے۔ سعد نے جب یہ بات کہی تو رسول اللہ نے فرمایا چلو اللہ کا نام لے کر۔ تحقیق مجھے دکھایا گیا ہے مشرک قوم کی ہلاک ہونے کی جگہیں، لہٰذا انہوں نے مقام بدر کا ارادہ کر لیا۔ ادھر ابو سفیان نے نشیبی راستہ اختیار کیا اور ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ ہو لیا، کیونکہ معمول کے راستے پر چلنے سے اسے مقام بدر سے گزرنا پڑتا اور وہاں اس کو حضور اور اصحاب کے گھات لگانے کا خطرہ ہو گیا تھا، اور اس نے قریش کو لکھا جب اس نے رسول اللہ کی روانگی کے راستے کے خلاف راستہ اختیار کیا، اور اس نے یہی سمجھا کہ یہ قافلے اور سامان تجارت کے لیے زیادہ محفوظ ہے۔ اس نے قریش سے کہا کہ تم لوگ واپس لوٹ جاؤ، تم لوگ نکلے تھے اپنے قافلے کی حفاظت کرنے کے لیے، وہ میں تمہارے لیے خود ہی حفاظت کر لوں گا۔ ان لوگوں کو یہ خبر مقام جحفہ میں مل گئی، مگر ابو جہل نے کہا اللہ کی قسم ہم لوگ خالی واپس نہیں جائیں گے، بلکہ ہم مقام بدر تک آگے بیٹھیں گے، ہم وہاں جا کر قیام کریں گے اور ہم وہاں کھانا کھلائیں گے جو بھی عرب ہمارے پاس آئیں گے، ہمیں وہاں دیکھ کر ہم سے قتال کرنے کوئی نہیں آئے گا۔ اخنس بن شریق نے اس تجویز کو ناپسند کیا، اس نے یہی پسند کیا کہ واپس مکے چلے جائیں، اور اس نے ان سب کو واپس چلے جانے کا مشورہ بھی دیا، مگر قافلے کے دیگر لوگوں نے انکار کر دیا اور اس کی مخالفت کر ڈالی اور انہیں جاہلیت کی حمیت وغیرہ نے پکڑ لیا۔ جب اخنس قریش کے واپس جانے سے مایوس ہو گیا تو اس نے بنو زہرہ کو واپسی کے لیے رضامند کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اس کی بات مان لی، لہٰذا وہ لوگ واپس لوٹ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ بنو زہرہ میں کوئی بھی بدر میں شریک نہیں تھا، انہوں نے ہمیشہ اخنس کی رائے پر رشک کیا اور اس کے ساتھ برکت تلاش کی، وہ ہمیشہ ان کے اندر مطاع رہا مرنے تک۔ اور ادھر بنو ہاشم نے واپسی کا ارادہ کر لیا تھا ان کو دیکھ کر جو واپس جا رہے تھے، مگر ابو جہل نے ہشام نے ان پر سختی کی اور کہا اللہ کی قسم تم لوگ اس مٹھی بھر جماعت محمدی کے لیے ہمیں اکیلے مت چھوڑو، بلکہ واپسی تک ہمارے ساتھ رہو۔ اور ادھر رسول اللہ مدینے سے چل پڑے تھے، یہاں تک کہ وہ عشاء کے وقت بدر کے قریب کنارے پر اتر پڑے تھے۔ پھر انہوں نے حضرت علی کو اور زبیر بن قورم کو اور بس انصاری کو جو بنو ساعدہ میں شمار ہوتا تھا، وہ جماعت صحابہ میں اکیلا جہینہ کا فرد تھا، حضور نے ان کو بھیجا اور فرمایا کہ تم لوگ اس چھوٹی پہاڑی کی طرف پہنچو، مگر تلواریں حمائل کر کے جاؤ۔ وہ پہاڑی بدر کے ایک کونے میں واقع تھی، میں امید کرتا ہوں کہ تم لوگ بدر کی گھاٹی ہی کے پاس کوئی خبر پالو گے جو پہاڑ کے پاس ہے، جس کا ذکر پہلے رسول اللہ کر چکے تھے۔ چنانچہ وہ لوگ گئے، انہوں نے وہاں سے 2 لڑکوں کو پکڑا، انہوں نے وہاں قریش کے آنے کے آثار پائے۔ دونوں غلاموں میں سے ایک بنو حجاہ الاسود کا تھا، دوسرا العاص سے، اس کا نام اسلم تھا، اور ان کے دیگر ساتھی قریش میں سے تاحال ظاہر نہ تھے۔ یہ لوگ ان دونوں کو پکڑ کر لے آئے رسول اللہ کے پاس، آپ اس وقت آرام گاہ میں تھے پانی کے پیچھے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ان دونوں غلاموں سے پوچھنا شروع کیا ابو سفیان کے بارے میں، اس کے اصحاب کے بارے میں، یہی یقین رکھتے تھے کہ وہ دونوں اسی قافلے والے ہیں، مگر ان لوگوں نے تو ان کو قریش کی خبریں بتانا شروع کر دیں اور یہ بتایا کہ کون کون ان کے ساتھ روانہ ہوا ہے اور کون کون سردار ان کے ساتھ ہیں۔ یہ لوگ ان کو جھوٹا سمجھتے رہے اور وہ ان کے لیے ناپسندیدہ خبریں تھیں۔ یہ لوگ ابو سفیان اور اس کے اصحاب کی امید لیے ہوئے تھے، قافلے کی وجہ سے قریش کی خبروں میں دلچسپی نہیں لے رہے تھے۔ حضور کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، آپ سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے جو کچھ یہ لوگ
ان غلاموں کے ساتھ کر رہے تھے۔ ادھر ان غلاموں نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ ہمیں مار کر اگلوانا چاہتے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ جی ہاں، ابو سفیان اور قافلہ یہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ سورہ انفال آیت 42۔ جب تم لوگ مسلمان قریب والے کنارے پر تھے اور وہ لوگ کفار مشرکین دور والے کنارے پر تھے، اور وہ قافلہ جس کے تعاقب میں تم نکلے تھے وہ تم سے نیچے کی سمت تھا، اگر تم لوگ ایک دوسرے کو وعدہ دے کر نکلتے تو ضرور تم وعدے کے وقت آگے پیچھے ہو جاتے، لیکن اللہ نے دونوں جماعتوں کو باہم ٹکرا دیا تاکہ اللہ پورا کر دے اس امر کو جو ہونے والا تھا، یعنی مسلمانوں کی فتح اور کفار اور مشرکین کی ہلاکت۔ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ان غلاموں کو جھوٹا کہنے لگے جب انہوں نے بتایا یہ رہے قریش تمہارے پاس پہنچ چکے ہیں، اور جب انہوں نے کہا کہ یہ رہا ابو سفیان تو انہوں نے ان غلاموں کو چھوڑ دیا۔ جب رسول اللہ نے مسلمانوں کا رویہ دیکھا ان غلاموں کے ساتھ تو آپ نے اپنی نماز سے سلام پھیرا اور پوچھا کہ یہ دونوں لوگ تمہیں کیا خبر دے رہے ہیں؟ صحابہ نے بتایا کہ یہ لوگ خبر دے رہے ہیں کہ قریش آ گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ان دونوں نے سچ کہا ہے، اللہ کی قسم تم ان کو مار رہے ہو جبکہ یہ تمہیں سچ کہہ رہے ہیں، اور تم ان کو چھوڑ دو گے جب یہ تمہیں جھوٹ کہیں گے۔ واقعی قریش نکل چکے ہیں تاکہ وہ اپنے قافلے کی حفاظت کریں، اور وہ تم لوگوں سے اپنے خلاف خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ نے دونوں غلاموں کو بلایا۔ آپ نے خود ان سے پوچھا، انہوں نے حضور کو قریش کے بارے میں بتایا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ابو سفیان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ چنانچہ ان دونوں سے رسول اللہ نے پوچھا کہ قریش کتنے لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہم نہیں جانتے، اللہ کی قسم۔ مورخین نے گمان کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کل شام کو ان کو کس نے کھانا کھلایا تھا؟ انہوں نے قوم میں سے کسی کا نام بتایا تو آپ نے فرمایا آپ نے کتنے اونٹ ان کے لیے ذبح کیے تھے؟ اس نے کہا کہ 10 جزور۔ پھر آپ نے فرمایا کہ پہلی شام ان کو کس نے کھانا کھلایا تھا؟ تو انہوں نے کسی اور کا نام بتایا ان لوگوں میں سے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اس نے ان کے لیے کتنے اونٹ ذبح کیے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ 9 اونٹ۔ مورخین نے گمان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ 900 سے 1000 کی تعداد میں ہیں۔ آپ نے یہ اندازہ فرمایا تھا ان اونٹوں سے جو وہ روزانہ ذبح کرتے کہ وہ روزانہ 10 اونٹ ذبح کرتے تھے، ایک اونٹ 100 افراد کے حساب سے 1000 افراد ہوئے۔ اور انہوں نے یہ بھی گمان کیا کہ پہلا شخص جس نے ان کے لیے یہ اونٹ ذبح کیے تھے جب وہ مکے سے نکلے تھے وہ ابو جہل بن ہشام تھا۔ روانہ ہونے پر اس نے 10 اونٹ ذبح کیے تھے۔ اس کے بعد جس نے ان کے لیے اونٹ ذبح کیے تھے وہ امیہ بن خلف تھا، اس نے مقام عصفان میں 9 اونٹ ذبح کیے تھے۔ پھر مقام قدیر میں ان کے لیے 10 اونٹ ذبح کیے تھے۔ پھر وہ لوگ مقام قدیر سے پانی کے مقامات کی طرف مڑ گئے تھے، سمندر کی طرف اس سمت پر ہو گئے تھے جہاں ایک دن ٹھہرے تھے۔ وہاں ان کے لیے شیبہ بن ربیہ نے 9 اونٹ ذبح کیے تھے۔ اس کے بعد وہ مقام جوفہ میں پہنچے۔ عتبہ بن ربیہ نے ان کے لیے 10 اونٹ ذبح کیے۔ اس کے بعد مقام ابوا میں پہنچے، وہاں پر ان کے لیے نبیہ اور منبہ حجاج کے بیٹوں نے ذبح کیے۔ عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ 10 کیے۔ حارث بن عامر بن موفل نے 9 اونٹ ذبح کیے، اور بدر کے پانی پر جب پہنچے تو ابو البختری نے ان کے لیے 10 اونٹ ذبح کیے۔ پھر بدر کے پانی پر مقیس جمی نے 9 اونٹ ذبح کیے۔ اس کے بعد ان کو جنگ نے مصروف کر دیا تو پھر انہوں نے اپنے اونٹوں کا گلا ذبح کیا۔ پھر رسول اللہ کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے مشورہ دو پڑاؤ کرنے کے بارے میں۔ حباب بن منذر اٹھے، وہ انصار میں سے ایک آدمی تھے، پھر ایک بنی سلمہ میں سے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس چیز کے بارے میں علم رکھتا ہوں اور بدر کی قلیبوں اور کنوؤں کے بارے میں بھی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان میں سے کسی قلیب کی طرف چلیں تو میں زیادہ پانی والی قلیب کو جانتا ہوں جو میٹھا بھی ہو، تو آپ اس پر اتریں اور قریش سے پہلے اس کی طرف سبقت کر لیں اور اس کی ماں سوا کو دور رکھیں۔ رسول اللہ نے فرمایا چلو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو وعدہ دیا ہے 2 گروہوں میں سے ایک کا کہ وہ تمہارے لیے ہے، یا قافلہ قریش یا قافلہ ابو سفیان یا جماعت قریش۔ چنانچہ لوگوں کے دلوں میں کثیر خوف واقع ہو گیا، اور ان میں کوئی ایسی کمزوری بھی تھی جو شیطانی ڈراوے سے خوف زدہ ہو رہے تھے۔ لہٰذا رسول اللہ روانہ ہوئے، اور مسلمان پانی کی طرف ایک دوسرے سے سبقت کرنے والے اور مشرکین پھر تیزی سے روانہ ہو گئے، وہ بھی پانی پر قبضہ چاہتے تھے۔ اللہ نے ان پر اس رات بارش اتاری، ایک بارش جو مشرکین کے لیے شدید آزمائش بن گئی، اس قدر چلنے سے رکاوٹ بن گئی، اور مسلمانوں کی طرف ہلکی پھوار پڑی جس نے ان کے لیے چلنے پھرنے کو آسان کر دیا اور پڑاؤ کرنے کو، اور زمین ادھر مسلمانوں کی طرف کنکریلی اور
ریتلی تھی۔ مسلمانوں نے پانی پر پہلے سبقت کر لی تھی، وہ رات کو اس پر اترے تھے، لوگ قلیب کے ساتھ گھس گئے تھے، انہوں نے اس کو صاف کر دیا تھا حتیٰ کہ اس کا پانی اور زیادہ ہو گیا تھا، انہوں نے اس کو عظیم حوض کی شکل بنا دیا اور اس کے ماں سوا پانی کو گہرا کر دیا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یہی ان کے مر کر گرنے کی جگہ ہیں انشاءاللہ کل صبح۔ اور اللہ نے آیت نازل فرمائی، سورہ انفال آیت 11۔ ترجمہ: جس وقت چھپا لیا تھا تمہیں اونگ نے اس سے امن کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر سے پانی برسایا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کرے اور تمہیں شیطان کی ناپاکی سے دور کرے تاکہ تمہارے دلوں کو جوڑے اور اس کے ذریعے قدم مضبوط کرے۔ اور کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ 2 گھوڑے تھے، ایک پر مصعب بن عمیر سوار تھے اور دوسرے پر سعد بن خثیمہ، اور کبھی زبیر بن عوام اور کبھی مقداد بن اسود۔ رسول اللہ نے پانی کے حوضوں کے پاس صف بندی کی۔ جب مشرکین نمودار ہوئے تو رسول اللہ نے فرمایا، لوگوں کو گمان ہے کہ اے اللہ، یہ قریش میں جو اپنے فخر اور غرور کے ساتھ آئے ہیں تیری مخالفت کر رہے ہیں اور تیرے رسول کی تکذیب کرتے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس کا جو آپ نے مجھ سے وعدہ دیا ہے۔ ابو بکر صدیق نے بازو سے پکڑے ہوئے تھے، کہہ رہے تھے، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس کا جو آپ نے مجھے وعدہ دیا۔ ابو بکر صدیق نے کہا، اے اللہ کے نبی خوش ہو جائیے، پس قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ضرور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ وعدہ پورا کریں گے جو آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ پس مسلمانوں نے اللہ سے نصرت طلب کی اور اس سے فریاد کی، پس اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول کی اور تمام مسلمانوں کے لیے۔ مشرکین آئے تو ان کے ساتھ ابلیس بھی تھا، سراقہ بن مالک بن جوسم مدلجی کی صورت میں۔ وہ ان کو بتا رہا تھا کہ بنو کنانہ ان کے پیچھے ہیں، وہ آ رہے ہیں ان کی نصرت کے لیے، اور بے شک حال یہ ہے کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی بھی تمہارے اوپر غالب نہیں ہے اور میں تمہارا ساتھی اور پڑوسی ہوں، اور اسی لیے اس نے ان کو خبر دی تھی بنو کنانہ کی روانگی کے بارے میں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، سورہ انفال آیت 47۔ ترجمہ: نہ ہو ان لوگوں کی طرح جو اپنے گھروں سے نکلے تھے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد ہے، مشرکین میں سے کچھ مردوں نے کہا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اسلام کا دعویٰ کر رکھا ہے اور مشرکین ان کے ساتھ مجبوراً نکلے تھے اس لیے کہ انہوں نے محمد کے اور اصحاب کے ساتھ قلیب دیکھی تھی کہ ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ انفال آیت 49، جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے بے شک اللہ عزیز و حکیم ہے۔ مشرکین آ گئے تو انہوں نے پڑاؤ کیا اور وہ قتال کے لیے تیار ہو گئے، اور شیطان ان کے ساتھ تھا، وہ ان سے الگ نہیں ہوتا تھا۔ بس حکیم بن حزام دوڑے عتبہ بن ربیعہ کی طرف، اس نے کہا، کیا آپ کو اس بات سے خوشی ہے کہ آپ تاحیات قریش کے سردار ہوں؟ عتبہ نے کہا، کر لیجئے آپ، کیا بات ہے وہ؟ اس نے کہا کہ آپ لوگوں کے درمیان صلح اور پناہ بن جائیے، اور آپ ابن حضر می کی دیت و خون بہا اپنے ذمے لے لیجئے اور اس کی ضمانت جو محمد کی طرف سے اس قافلے کو مصیبت پہنچی تھی۔ بے شک یہ لوگ نہیں طلب کریں گے محمد سے سوائے اس قافلے کے، اور اس آدمی کے خون کے سوا اور کچھ نہیں طلب کریں گے۔ عتبہ مان گئے، انہوں نے کہا، ٹھیک ہے میں ایسے کر لیتا ہوں، آپ نے تو بہت اچھی بات کہی ہے اور آپ نے اچھی بات کی دعوت دی ہے، آپ اپنے کنبے قبیلے میں دوڑ جائیں، میں یہ اٹھا لیتا ہوں۔ چنانچہ حکیم دوڑ گئے یہ خوشخبری لے کر قریش میں، ان کو اسی بات کی طرف بلایا اور راضی کیا، اور عتبہ بن ربیعہ اونٹ پر سوار ہوئے، اس پر چڑھ کر مشرکین کی صفوں میں اور اپنے احباب میں گھوم گئے اور بولے، اے میری قوم، میری بات مان لیجئے، تم لوگ مسلمانوں سے ابن الحضر می کے خون کے سوا اور کسی شے کا مطالبہ نہیں کر رہے ہو، اور وہی کچھ جو اس قافلے کا نقصان ہوا تھا اس کی ادائیگی میں کرتا ہوں۔ تم اس آدمی محمد کو چھوڑ دو، اگر وہ جھوٹا ہے تو وہ اس کے قتل کا اختیار مجھے ہوگا، تمہیں نہیں ہوگا، کیونکہ ان لوگوں میں مسلمانوں میں کچھ ایسے ہیں جن سے تم لوگوں کی قریب کی رشتہ داری ہے، اور اگر تم ان کو قتل کرو گے تو محمد ہمیشہ تم سے اس کو جو قاتل ہوگا اس کے بھائی کا یا بیٹے کا یا بھتیجے کا یا چچا کا ہمیشہ اس کے دل میں کینہ اور بغض رہے گا، اور وہ اس کو اپنا قاتل ہی گردانے گا۔